اپنے اندر جو بھی رنج کی کیفیت محسوس ہو رہی ہے، اس کا کلائمیکس ہے علامہ اقبال کی نظم ذوق و شوق۔ کس سے کہوں کہ زہر ہے میرے لیے میں حیات، تازہ ہے میرے واردات، کہنا ہے بزم کائنات، کیا نہیں کوئی غزنوی کارگہ حیات میں، کب بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات، اور قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہیں تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات۔ بہرحال اس امید میں جو علامہ اقبال رہے ہیں، میں ایک بات شروع میں جو کہنا چاہتا تھا وہ میں آخر میں اب کہہ دوں کہ علامہ اقبال کا یہ معاملہ جو ہے شاعری کے ساتھ، جیسا کہ میں نے عرض کیا شروع میں گل و بلبل کی شاعری بھی تھی اور وہ فراق اور ہجر کی شاعری بھی تھی، پھر ملی شاعری آئی ہے، آخری دور جو ہے وہ خالص پیغام ہے علامہ اقبال کا، اس کا خلاصہ ملخص جو ہے یہ نظم ہے۔ چنانچہ اسی دور میں انہوں نے یہ بھی کہا، مرا یاراں غزل خانے شبردن، مجھے تو لوگوں نے خامخواہ غزل خان سمجھ لیا ہے، نغمہ کجا و من کجا ساد سخن بہانہ ایست، سوئے قطار می کشم ناقہ بے زمام را، میں نے تو اس کو ذریعہ بنایا، کہاں شاعری، مجھے شاعری سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ جو مسلمان قوم ہے کہ جو بکھر گئی ہے، منتشر ہو گئی ہے، قافلے میں اونٹ چلتے ہیں ساتھ ساتھ ایک قطار کے اندر، سوئے قطار می کشم، یہ ناقائیں جتنی ہیں اور یہ جو اونٹ ہیں اور اونٹنیاں ہیں یہ بکھر گئی، منتشر ہو گئی، انہیں ایک قطار میں لانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک سینس آف پرپس ہو، ایک ڈیسٹنی سامنے ہو، ایک مقصد ہو، ایک زندگی کا نصب العین ہو، اس کے لیے جد و جہد ہو، اس کے لیے ایک نظم جماعت ہو۔ چنانچہ میں آپ سے آخری بات جو کر رہا ہوں یہ ہے کہ علامہ اقبال نے، بلکہ تذکرہ کر دوں کہ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی رحمہ اللہ، ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے ان کے انتقال کو، انہوں نے اپنی زندگی کے آخری دور میں ایک بہت بڑا احسان کیا ہے ہم پر۔ انہوں نے کچھ خط و کتابت ریلیز کی ہے ایک کتاب کی شکل میں، جو 7 فرینڈز کالونی ملتان روڈ سے مل سکتی ہے، جو آل پاکستان ایجوکیشن کانگریس کا ایک مرکز ہے، اس سے ثابت ہوا ہے کہ بالکل انہی ایام میں جبکہ علامہ اقبال نے یہ نظم کہی ہے، وہ بیعت کے اصول پر ایک خالص دینی جماعت بنانے کی تیاری کر رہے تھے۔ یعنی مسلم لیگ کے لیے جو کام کیا انہوں نے، جس نہج پر کیا، وہ سب کو معلوم ہے، لیکن وہ خط و کتابت جو ہوئی ہے اس کے لیے باقاعدہ بیعت نامہ تیار ہو گیا ہے اور اس کے لیے سارے میدان ہموار ہو چکا تھا، لیکن بعد میں کچھ اپنے ساتھیوں کی طرف سے ان کی کم ہمتی سے بدل ہو کر وہ بات رہ گئی، لیکن وہ پوری تفصیل کہ سوئے قطار بھی کشم ناقہ بے دمام را، کہ بیعت کی بنیاد پر، اور خاص طور پر نفی کی ہے یہ جمہوری ادارے اور اس طرح کی جماعتیں بنانا، یہ بالکل غلط کام ہے۔ اصل طریقہ ہے بیعت کی بنیاد پر، عمارت کے اصول پر جماعت بنانا، تاکہ وہ دین کی اقامت کے لیے اس ابلیس کے ساتھ پنجہ آزمائی اس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ ایک ایسی جماعت کہ جو ایک شخص سے بیعت کر کے سم و طاعت فی المعروف کے رشتے کے اندر منسلک ہو چکی ہے، اس کے بغیر ابلیسی قوتوں کا مقابلہ ناممکن ہے۔ وقت اگرچہ زیادہ ہو گیا ہے، میں 15 منٹ آپ کے اور لوں گا آج، پھر دو جمعوں کی چھٹی آپ کو دے رہا ہوں۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا 15 دن پہلے یہاں کہ پاکستان میں حکومت کی تبدیلی کا موسم شروع ہو چکا ہے اور سن 77 کی سی صورتحال شاید جلدی پیدا ہو جائے۔ اب آپ نے دیکھ لیا اس کے شواہد جو آئے ہیں، آج ایک تعلیم یافتہ نوجوان اور ایک باقاعدہ سیاسی عہدیدار، عام کارکن نہیں، اس کی ہلاکت کا معاملہ ہو گیا ہے، اور یہ گویا کہ جلتی پر تیل ڈالنے والی بات ہو جائے گی، اور اس میں وہ سارے اب موجود ہیں امکانات جو ہیں پوٹینشیلٹیز کے، کوئی بڑی تحریک جو ہے اٹھ کھڑی ہو۔ لیکن یہ کہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا، اب پھر کہہ رہا ہوں، اب جب یہ ہنگامہ ہوگا، جب شور ہوگا، جب سب کچھ ہوگا، تو اسلام کا نام بھی آئے گا، دین کا نام بھی اچھلے گا، کچھ مولوی حضرات بھی نمایاں ہوں گے، کچھ ان کے جو بیانات بھی ہیں وہ شہ سرخیوں سے آئیں گے، لیکن اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ نظام کا بدلنا اور شے ہے، چہروں اور ہاتھوں کا بدلنا اور شے ہے۔ اگر اس فرق کو ملحوظ نہیں رکھیں گے تو بہت سے ساتھی ہوتے ہیں اپنی سادہ دلی میں، اہل الجنت بلبل، وہ سادہ دلی جو ہے ان کی سادہ دلی میں وہ پھر بہہ جاتے ہیں ان چیزوں کے اندر۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی پوری توجہ مرکوز کرنی ہے اس ابلیسیت کے مقابلے کے لیے ایک منظم قوت فراہم کرنے کی۔ باقی تو سب اس کے مرید ہیں، وہ کوئی بھی ہو، اس وقت جو بھی سیاسی عنصر اس ملک میں ہے وہ امریکہ کی گرفت سے باہر جا سکتا ہی نہیں۔
کوئی انقلابی قیادت کے جو لوگوں میں مرنے کا مادہ پیدا کر دے اور بہت بڑی تعداد میں مرنے والے لوگ، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ تو اس کو اپنے ذہن میں رکھیے، اپنی توجہات کو ادھر ادھر بھٹکنے نہ دیجیے۔